بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکت کے لیے ہے، جو خالق کائنات اور مالک شجہات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے سبل، مالک رقاب فخر عرب و عجم، سید انس و جاں، جلوہ صبح ازل، انوار ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، شاہد ما طغا، رازدار ما اوحا، شاہد علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر۔ اما بعد، سٹیج پر جلوہ افروز محترم و مکرم، واجب الاحترام، صدر ذی وقار، مہمان خصوصی اور تمام علماء عظام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی و دینی مائیں اور بہنیں، پیارے بچے اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ دوبارہ 3 سال کے انتظار کے بعد یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ 3 سال کے لمبے انتظار کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ آج ہم مدرسہ محمدیہ ہاتھی خانہ مسلم پنچ بڑودہ کے 5ویں سالانہ جلسے میں جمع ہیں، اس امید اور گزارش کے ساتھ کہ جلسے کے اخیر تک آپ اسی سکون و وقار کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو کچھ باتیں کہیں سنی جائے اس پر عمل کی نیت سے یہاں سے اٹھیں گے۔ آج کے اس جلسے میں ہم سب کے استاذ، آپ سب کے استاذ محترم، جن کی یہاں بے پناہ قربانیاں ہیں، ساری زندگی جنہوں نے یہاں نثار کی ہے، حضرت مولانا محمد صاحب کاوی والا دامت برکاتہم، ان کو بطور صدر منتخب کیا گیا ہے۔ شعر کے ساتھ میں صدر محترم کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ کس زہرہ جبی کی انجمن میں آمد ہے، یہ کس زہرہ جبی کی انجمن میں آمد ہے، بچھایا ہے قمر نے چاندنی کا فرش محفل میں۔ مہمان خصوصی کے طور پر مشفق مربی، استاذ محترم، اخی مکرم، استاذ دارالعلوم بڑودہ، خلیفہ و مزاج حضرت شیخ الزماں مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں مہمان خصوصی کا استقبال کرتا ہوں۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سحر چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تلاوت کلام پاک سے محفل کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ صفوان زبیر بادامی، لقمان شکیل ملک، ان دونوں کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کرے۔ ہے محمد مصطفیٰ پر رحمت رب کریم، ان کی ذات پاک پر اترا ہے قرآن حکیم۔ ہے محمد مصطفیٰ پر رحمت رب کریم، ان کی ذات پاک پر اترا ہے قرآن کریم۔ نام اس کا تذکرہ ہے، نور ہے، فرقان ہے، یہ ہدا ہے، ذکر ہے، بشرا ہے، تبیان ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے صفوان زبیر بادامی اور ان کا ترجمہ کریں گے
ملک لقمان شکیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں فرماتے، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ اس کو تمہارے لیے پسند فرمائیں گے، اور کوئی آدمی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو مرنے کے بعد اپنے پروردگار ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، تو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اللہ تعالیٰ تم کو سب بتا دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار ہی کی طرف رجوع کر کے اسی کو پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتے ہیں تو جس کام کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے ایمان نہ لانے والوں، اپنی ناشکری کے ساتھ چند روز نفع اٹھا لو، بے شک پھر تم دوزخیوں میں سے ہوگے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا وہ شخص جو راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہوئے اور آخرت سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کی رحمت سے لو لگاتے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہے، کیا وہ بہتر ہے یا ناشکر گزار شرک کرنے والا؟ آپ پوچھئے، جو لوگ علم رکھتے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہیں؟ یقیناً عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو عظمت والے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔